پاکستان کے اندر معاشی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لکیلی ہماری اس محفل کے اندر جو ہے لاہور، کیونکہ چیمبر کا بڑا کردار ہے اس کے اندر، تو چودھری محمد علی صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف فرمایا. میں ان سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ چودھری صاحب کیا یہ جو چودھری اکرم صاحب آئے ہیں، ان کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ جو امریکن ڈیلیگیشنز آئے یہاں اوورسیز پاکستان، یہ برج کا کردار ادا کریں گے، اور موجودہ حکومت جو ہے یہ کتنا معیشت پہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو ان سے بھی میں جان لیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آؤں گا. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد علی صاحب، پاکستان لاہور کے اندر بہت بڑا نام ہے، کاروباری شخصیت ہے، بزنس مین ہے، اور لاہور چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. چودھری محمد علی صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے چودھری اکرم صاحب کی. پاکستان انہوں نے کہا کہ رائٹ وے میں جا رہا ہے، معیشت کی بات کر رہے تھے کہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، باقی اپنی پالیسیز جو ہے، خارجہ پالیسی ہو، اندرونی معاملات ہو، داخلی خارجی پالیسی بہتر کی طرف جا رہا ہے. تو آپ چونکہ لوکل بزنس مین ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹیکس ہوتا ہے، وہ بزنس کی ریل پیل نہیں ہوتی، کیا موجودہ حکومت کے اندر آپ چودھری صاحب نے جو بات کی، چودھری اکرم صاحب نے، کیا اس میں سچ ہے یا بہت ساری مشکلات ہیں آپ لوگوں کو؟ جی السلام علیکم. جی پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور چودھری صاحب کے لیے آپ تشریف لے کے آئے. دیکھیں، یہ ہر خاص و عام کو پتہ ہے یہاں پر کہ آج سے کرونا کے بعد ہمارے ملک کے کیا حالات تھے، اور 18 کے بعد جب یہ رجیم چینج کیا گیا تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے کیا حالات تھے. ہم اس پوزیشن پہ آ گئے تھے کاروباری لوگ کہ یار ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑا پروف ہی اس بات کا ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگر اٹھا کر دیکھ لیں، تقریباً 7,73,000 ہمارے جو کہ اسکل لیبر تھی وہ دوسرے ملکوں کو چلی گئی. اب موجودہ حالات میں دیکھیں کہ اب وہ سلسلہ تھم گیا، اب ہمارے ملک میں روزگار آ رہے ہیں، اب یہاں پر انڈسٹریز لگ رہی ہیں، ہم لوگ یہاں پر اب جیویز کر رہے ہیں. میں چیمبر آف کامرس سے ریلیٹڈ ہوں، تو آپ دیکھیں کہ پرتگال کے ابھی کل ہمارے یہاں پر سفیر آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے بنگلہ دیش کے سفیر ہو کے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کی اس ٹائم بزنس کی اپرچونیٹیز ہمارے لیے کھل رہی ہیں. تو جب ملک صحیح سمت میں نہ ہو تو ہمارے ملک میں کون آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو اب ان سے آپ نے چودھری صاحب سے ایک بہت اچھی بات کی ہے جس کی تائید میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ابھی ایگریکلچر کے لیے چولستان میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انہوں نے ایونٹ رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے اتنی بڑی ہیلپ کی ہے کہ چولستان جیسے صحرا میں انہوں نے ایک اتنی بڑی یعنی کہ فیسلٹیز دی ہے کہ بھئی وہاں پہ آپ کاشتکاری کریں. ہماری ایگریکلچر جو ہے نا وہ بڑے، پنجاب گورنمنٹ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ سر میں یہاں پہ تھوڑی سی اس بات کو کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ چودھری صاحب وہاں پہ جتنے آپ کے وہ سائنسدان، ڈمی سائنسدان تھے، انہوں نے انکار کر دیا. چودھری صاحب انہوں نے انکار کر دیا کہ وہاں پہ جناب یہ تو نہری نظام نہیں ہے، یہاں پہ پانی نیچے کا کتنے فٹ نیچے ہے، پانی نہیں ہے، تو یہاں پہ تو سسٹم نہیں چل سکتا. تو انہوں نے پھر جدید طریقہ ڈرپنگ سسٹم، وہ ڈرپنگ کرتے ہیں، وہ پودوں کے سال لگا کے وہ انہوں نے ایک وہ بنا کے نا کنواں سا، وہ مشینیں لگا کے وہ ڈرپ کر کے اس کو کر رہے ہیں. اور یہ چولستان آپ دوسری طرف دیکھیں انڈیا میں تو آباد ہے. یہاں پہ جب سے پاکستان بنا غیر آباد تھا، پہلی دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سید آصم منیر کے دور میں یہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ڈرپنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں نا جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے نا اس میں آپ کے نا کاشت وہ بڑھ جاتی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. یہاں پہ تو بلینس ٹری کی آپ نے دیکھا، لوگوں نے ایک پوسٹر لگائے ہیں اور درخت ایک بھی نہیں لگا، ایک ٹری نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک اس ٹائم بالکل صحیح سمت پہ ہے. یہ ٹانگیں کھینچنے والے جتنا مرضی کرتے رہیں. چودھری اکرم صاحب آئے ہیں، یہ مجھے امید ہے کہ یہ اپنے جو انہوں نے بات کی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے. یہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پر جا کے اگر یہ ہماری اس ٹائم کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اندر یہ برج کا کردار ادا کریں، اور اپنے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کاؤنٹی ایگزیکٹو کو دعوت دیں گے،
تو وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہماری جو اس ٹائم ڈرا بیک ہے، جو اس ٹائم ٹوٹا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ کا اور امریکہ کی گورنمنٹ کا آپس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہو رہا، تو اگر یہ چوائس اپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. سر اچیومنٹ نہیں، میں اپنے الفاظ میں اگر اس کو سمیٹوں تو یہ ایک انقلابی قدم ہوگا پاکستان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ میاں جی ان کو صحت اور تندرستی دے چوئی صاحب کو. یہ چوئی صاحب آئے ہیں تقریباً 135 اوورسیز ڈیلیگیشن یہ لے کے آئے ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے بہت اچھا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جناب انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میں ہمارے جتنے بھی وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پورا ہمیں اس چیز کا یقین دلایا کہ وہ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے ہمارے لیے بزنس جو ہے نا وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. جی سر، میں ایک سوال کروں گا، اس کے بعد پیغام لے کے میں چوئی صاحب کی طرف آؤں گا. جو ایک سابق ایک سیاسی جماعت حکومت میں رہ چکی ہے ایکس وائی زیڈ، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو پیغام بھجوایا. اچھا، میرا تو یقین کیجیے دل ٹوٹ گیا اس بات سے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یار. اگر وہ اقتدار میں رہے، اگر آج کے حکمران اگر اقتدار میں ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی سی ایم ہے، تو وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. ورنہ ہم جناب کوئی چوتھی پانچویں قسم کی اقلیت ہوتے اگر وہاں آزاد نہ ہوتے، تو ہم غلامی کر رہے ہوتے وہاں پہ. اگر آزاد سانس لے رہے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے ہے. تو پھر روکا جائے جی پاکستان کے انویسٹمنٹ نہ کریں، پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں، تو یہ پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے یا نفرت کا ثبوت ہے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ فرسٹ ڈے سے جب آئے تھے انہوں نے ہمارے ملک کے جو بزنس کو سب سے بڑا جو ڈیمولش کیا نا، جو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہ ڈوگر صاحب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جس کنٹری نے ہمارے کنٹری میں پیسہ لگایا، انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اپنے اسکل لیبر لے کے آ رہی ہیں. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا ہے، چائنا کو یہ کہا ہے کہ جی آپ یہاں پر یعنی کہ کمیشنیں دے کے آپ یہاں پہ یونٹ لگا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہتری کی طرف روان ہے اور بہتر ہو جائے گی جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے پاکستان؟ جی انشاءاللہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، یہ انشاءاللہ جس سمت میں جس طریقے سے اور جس دن رات محنت کر کے انہوں نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا، آپ خود دیکھیے گا کہ ود ان یہ اگلے 7-8 مہینے تو ہو گئے ہیں، ود ان 4 سال میں نا ہم انشاءاللہ ہم یہ آئی ایم ایف اور یہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں ہم خود اپنے پیروں پہ انشاءاللہ کھڑے ہیں. سب آخری سوال کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، فیڈرل کابینہ جو ہے وہ ساری جا رہی ہے، پنجاب میں آپ ہیں، جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ، وہ حالانکہ کم از کم مجھے تو اس طرح کی توقع نہیں تھی کہ جتنا وہ تیزی سے کام کر رہی ہیں، جس طرح کے وہ کامیاب دورے کر رہی ہیں، جس طریقے سے دن رات وہ ابھی ڈی جی خان میں ہے تو اگلے لمحے پتہ چلتا ہے وہ جناب پنڈی کے اندر پہنچی ہوئی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بہاولپور میں، مطلب دن رات ایک کیا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر وہ کہتی ہیں پنجاب کی تقدیر بدلنی ہے، کیا لگتا ہے کہ صرف نعرے ہیں یا واقعی وہ پریکٹیکلی کام کر رہی ہیں؟